ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ آیات کریمہ سورہ رعد کی ہیں۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو بہت بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ سمجھ لیں کہ بہت اہم چیزیں بتائی ہیں۔ دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب رشتوں کے ساتھ جیسے دنیا میں ہوں ایسے آخرت میں بھی ہوں، یعنی جنت میں بھی اپنے جو والدین ہیں، ننیال ددیال ہے، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کے ساتھ میں نعمتوں میں ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہاں اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا، اس کے اندر گویا کہ ایسے الفاظ سکھلائے بتلائے کہ جو آدمی ان چیزوں کو اختیار کرے گا اسے دو نعمتیں ملے گی۔ ایک نعمت ملے گی کہ اس کا دنیا میں گھر کے اندر محبت قائم ہو جائے گی، اطاعت قائم ہو جائے گی، اور دوسرا اس کے اہل خانہ کو، جملہ رشتہ داروں کو جو اس کے قریبی رشتے ہیں ان کو جنت میں اس کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک بندے کے اعمال بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن بہن بھائیوں کے یا باپ کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، بیوی کے، ماں کے نہیں ہوتے، بچے کے نہیں ہوتے، بیٹی کے نہیں ہوتے، اور رشتوں کے نہیں ہوتے، لیکن اس کی برکت سے کسی ایک کے بھی اگر اعمال زیادہ اچھے ہیں تو کم اچھوں کو بھی اس کے ساتھ ہی جنت میں رکھا جائے گا۔ یہ اس آیت کے اندر اللہ نے خوشخبری سنائی، لیکن طریقہ کیا اختیار کرنا ہے اب وہ ہمیں آگے پتہ چلے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جنات و عدن۔ پیچھے چونکہ جو موضوع چل رہا تھا قرآن حکیم کے ترجمے کا، تو اللہ نے یہاں کہا کہ یہ لوگ جنت میں ہوں گے۔ جنت، اب جنت تو بہت سی ہیں، جنت الفردوس ہے، جنت ماوا ہے، جنت النعیم ہے، لیکن یہاں جنت عدن کہا۔ عدن کا معنی کیا ہے؟ عدن عربی زبان میں کہتے ہیں قیام کو، قرار کو، دائمی کو، ہمیشہ کی کو، یعنی عدن کہا جاتا ہے جس جگہ انسان ہمیشہ رہے، جس میں ہمیشہ رہے۔ جنت عدن کہ وہ ہمیشہ اس جنت میں رہے گا۔ جنت باغ ہے یا خوشی ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اب وہاں سے نکلے گا نہیں۔ پہلی تو یہ اللہ نے خبر دی کہ یہاں تو بیمار ہو کے گھر سے نکل جاتا ہے، عورت اپنا گھر بناتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، گھر خالی کرنا پڑتا ہے۔ اپنا گھر بنایا جنازے کی شکل میں تو ویسے ہی اٹھے گا جنازہ، اس کا موت آئے گی تو گھر خالی ہو جائے گا، لیکن وہاں سے نکلے گا نہیں۔ ایک بات یدخلونہا، اچھا یہ جنت عدن میں ہوگا، ہمیشہ والی جنت میں، ہمیشہ رہنے والی جنت میں اللہ نے کہا، لیکن آگے فرمایا اس کے ساتھ جو ذکر شروع کیا، فرمایا یدخلونہا، اس کے ساتھ داخل کیا جائے گا ومن صلح من آبائہم، جو اس کے نیک اچھے متقی باپ ماں باپ میں سے جو تھے۔ آج آبائی میں نانا نانی بھی آتے ہیں، دادا دادی بھی آتے ہیں، ماں باپ بھی آتے ہیں، لفظ آبائہم، وازواجہم، بیویاں، کسی کی ایک ہے، کسی کی دو ہیں، کسی کی تین ہے، کسی کی چار ہیں، بعض کا ایک فوت ہو جاتی ہے دوسری شادی کر لیتا ہے۔ اللہ کے قرآن کا جو سمجھانے کا انداز ہے وہ جامع ہے، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تو اس میں ذکر ہی نہیں۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یہ میں نے ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، ہر بندے کا ذکر ہے۔ تو ازواجہم، یا بیوی کو بھی زوج کہا جاتا ہے، عربی زبان میں واحد قرآن کی زبان ہے، باقی دنیا کی کسی اور آسمانی کتاب میں یہ جامعیت نہیں تھی کہ بیوی اور خاوند کے لیے لفظ ایک استعمال ہوتا ہو۔ اب یہاں زوج عربی میں خاوند کو بھی کہتے ہیں، بیوی کو بھی کہتے ہیں۔ وَأَزْوَاجِهِمْ، بعض کا عورتیں بھی نکاح زیادہ کر لیتی ہیں، خاوند فوت ہو گیا دوسرے نکاح کر لیا، تو اللہ نے ازواجہم کہا۔ اس کے بعد فرمایا وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد میں پوتا پوتی بھی آگے، نواسا نواسی بھی آگے، اور بیٹا بیٹی بھی آگے۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اب کتنی جامع لفظ۔ اب جو آدمی نیک ہوگا اس کا اثر کہاں تک جائے گا؟ نسلوں تک۔
اس لیے تو ہم اللہ کے ولیوں کی اولادوں کی بھی عزت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی فلاں اولیاء کی اولاد میں سے آل رسول ہے، 1400 سال گزر گئے لیکن اس نسل کی ہم آج بھی عزت کرتے ہیں. تو فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے تمہارے دروازے پہ روز آئیں گے اور آ کر تمہیں کیا کہیں گے؟ کوئی خدمت ہے بتائیں، کوئی کام ہے بتائیں. وہاں تو نوکر ویسے ہی ہوں گے، غلمان ہوں گے. اب یہ اللہ بتا رہا ہے کہ جو تمہارے اعمال میں، اگر دیکھیں کوئی نیک بندے کی اولاد ہے نا، اس میں تھوڑی بہت ہی کمی ہے، تھوڑی بہت ہی، تو شاید اللہ اسے اس کے ساتھ اس کے دادا، اس کے نانا، اس کی بڑوں کی وجہ سے اس کو جنت میں شامل کر لے. تو اس لیے ان کی بھی عزت کریں. اس لیے اہل بیت کی عزت بہت ضروری ہے، آل رسول کی عزت بہت ضروری ہے. اب یہاں فرمایا فرشتے ان کے دروازوں. پتہ چلا جو آدمی نیک ہوگا، اگر اس کے بہن بھائیوں، اس کے ماں باپ، اس کے چچا تایوں، اس کے ننیال ددیال میں تھوڑی کمی ہے، اگر اعمال کی تھوڑی کمی، امام ابن کثیر نے اسی کو لکھا کہ اگر تھوڑی کمی ہے، ہاں تقویٰ ہے، نمازی ہے، تھوڑے بہت اعمال کمی میں ہے، یہ نہیں کہ بالکل ہی اعمال نہیں کر رہا، وہ تو الگ بات ہے. لیکن اگر عقیدہ ٹھیک ہے اور اعمال کی تھوڑی کمی ہے تو اللہ اس کو اٹھا کے جنت میں اس کے ساتھ داخل کر دیں گے. یہ خوشخبری ہے یا نہیں؟ قرآن کی خوشخبری ہے نا. تو اس لیے نیک لوگوں سے نسبت قائم کرے. آگے اللہ نے ہمیں ایک فارمولہ، وظیفہ سمجھایا. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے خاندان کے بڑوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ داخل ہو جائیں. آپ کے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جنت میں ہوں. اللہ کا فیصلہ ہے تو یا اللہ تو ہمیں اپنے فیصلے کے مطابق داخل کر دے. ہم طلب کا اظہار کر رہے ہیں. بیوی لڑاکا ہے، بد زبان ہے، خامد بد زبان ہے، لڑاکا ہے، اولاد میں یہ مسئلہ ہے، ماں باپ میں یہ مسئلہ ہے، بہن بھائیوں میں یہ مسئلہ ہے. تو اگر آپ برداشت کریں گے، بیوی برداشت کر کے روزانہ 3 بار خالی یہ آیت پڑھ لے جو ابھی آ رہی ہے، خامد بیوی کی باتوں سے صبر کر کے 3 بار یہ آیت پڑھ لے، ماں باپ کی وجہ سے اولاد یہ پڑھ لے صبر کر کے، اپنے بہن بھائیوں، اپنے خونی رشتوں کی باتوں کو صبر کر کے روزانہ جو 3 بار اس آیت کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی ایک تو اس کو صلے کے طور پہ جنت لازمی دیں گے، اور دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال، ان کے اخلاق اچھے کر دے گا. اب یہ صبر ایسی چیز ہے، ایک صبر ہے کہ آپ فوتکی پہ صبر کریں، ایک ہے کسی کی گالی پہ صبر کریں، ایک ہے کہ عام معاشرے کے لوگوں کی باتوں پہ صبر کریں، ایک صبر ہے کہ اپنے گھر والوں کی باتوں پہ صبر کریں، اپنی بیوی، خامند، بچوں، بہن بھائیوں، دادا دادی، نانا نانی، تایا چچا، ماموں پھپھی، ان رشتوں پہ صبر کریں. اس پہ جنت ملتی ہے، اس پہ جنت ملتی ہے. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ ملنے کے لیے گیا. تذکرۃ الاولیاء مولانا یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ فلسطینی لکھ رہے ہیں کہ ملنے کے لیے گیا تو ان کے گھر پہ دستک دی تو بیوی اندر سے غصے سے بولی کون ہے؟ کہا جی میں فلاں شہر سے آیا ہوں دور کا سفر کاٹ کے، تو میں ولی وقت، قطب وقت جو لقب لگاتے ہیں لوگ، شیخ ابو الحسن خرقانی حفظ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنی ہے. حضرت گھر پہ ہیں تو بیوی نے اندر سے گالیاں دینی شروع کر دی. کون سا حضرت، کون سے پیر، کون سے بزرگ، اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، اور تم ایسے وقت ضائع کر کے آئے ہو، اور ایسے آدمی کے لیے. اب وہ پریشان ہو گیا کہ بیوی ایسے جملے کہہ رہی ہے، تو وہ نادم ہو کے افسردگی میں یوں نکلا جنگل کی طرف. تو آگے دیکھا کہ ایک بزرگ آ رہے ہیں، شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور سانپ ان کے ہاتھ میں یہ درہ بنا ہوا، اور شیر ان کو سواری بنی ہوئی ہے، تابع ہو گیا ہے، سانپ بھی تابع ہو گیا، اور بھیڑیے دائیں بائیں جو ہے گردنیں جھکا کے چل رہے ہیں. تو یہ حیران ہوا یہ کون وقت کا ولی ہے؟ بھیڑیے جس کی حفاظت کر رہے ہیں، شیر جس کی سواری بنا ہوا ہے، اور سانپ جس کا عصا بنا ہوا ہے. تو سواری قریب آئی تو اس نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، اور نیچے اترے. تو یہ ڈر رہا تھا جانوروں سے، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، یہ میرے تابع ہیں سارے. تو وہ سارے سائڈ پہ ہو گئے. آپ نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے حضرت؟ میں تو آیا تھا ایک بزرگ کی زیارت کے لیے. کہا کون سے بزرگ؟ کہا ابو الحسن خرقانی. کہا میں ہی ہوں وہ. کہا آپ کے گھر میں گیا، یہ حالت دیکھی، بیوی اتنی بد زبان گالیاں دے رہی تھی. کہنے لگے یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، بھیڑیے تابع ہو گئے، شیر تابع ہو گیا، سانپ تابع ہو گیا،
یہ اسی بیوی کی باتیں برداشت کر کے اللہ نے صبر کی وجہ سے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ بعض کا ولایت مل جاتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے۔ تہجد ضروری نہیں ہے کہ تہجد سے ولایت ملے، یہ بات یاد رکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نمازوں بہت زیادہ پڑھیں گے، عمرے بہت کریں گے، حج بہت کریں گے، یا تبلیغ میں وقت بہت زیادہ لگا لیں گے تو آپ علم بہت پڑھ لیں گے تو آپ کہیں گے جی مجھے ولایت مل گئی۔ کوئی ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو بیوی بچوں کی کوئی ایسی آزمائش آ جائے گھر کی، ایسی جیسے حضرت پہ آئی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ، تو ولی بن گئے، تو ایسے ہی بنتے ہیں۔ تو یہ آیت جو بندہ روزانہ 3 بار پڑھے گا، بیوی خامن بیوی بچوں خاندان کسی کی بات کو صبر کر کے اس کا تصور کر کے یہ آیت پڑھیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ چھوٹی سی آیت ہے، آپ کو یاد بھی ہو جائے گی۔ اب وہ آیت پڑھے گا، اللہ اس کو جنت میں ضرور صلہ دے گا اس کی، اور اللہ اس کی آزمائش کو ختم بھی کر دے گا۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت نمبر ہے 24، آیت نمبر 24 سورہ رعد۔ سلام علیکم، فرشتے کہیں گے دروازوں پہ آ کے، کیا کہیں گے؟ پیچھے آیت گزری نا کہ یدخلون علیہم من کل باب والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے آئیں گے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہیں گے، کیا جملہ؟ بڑے باہر، اب دیکھیں فرشتے اندر نہیں آ رہے، پردہ ہے، اندر خواتین ہیں ان کی، تو فرشتے باہر کھڑے ہو کے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلام ہو، بما صبرتم، جو تم صبر کیا کرتے تھے، فنعم عقبی الدار، تمہیں اس صبر کی وجہ سے اللہ نے کیا بہترین گھر دے دیا، اس کی برکت سے یہ تمہیں گھر ملا ہے۔ اب فرشتے بھی یاد کرائیں گے وہ پریشانیاں دنیا کی، تو بندہ افسوس کے ساتھ کہے گا کاش میری ایک بھی نعمت دنیا میں مجھے ملی نہ ہوتی، تو میں آج، چونکہ جو جنت عدن کا ایک معنی امام راضی نے کیا وسط، سینٹر، ہر شہر سیکٹر کا جو سینٹر ہوتا ہے وہ کمرشل ہوتا ہے، تو جنت کا جو کمرشل ہے نا جگہ، وہ ہے جنت عدن، تو اس لیے وہاں ان کو محل ملے گا۔ اور فرشتے روز کہیں گے تو بیوی کی باتیں برداشت کرتا تھا، بیوی کو کہیں گے تو خامد کی باتیں برداشت کرتی تھی، بہن بھائیوں کی، بچوں کو کہیں گے ماں باپ کی باتیں برداشت کرتے تھے، رشتہ داروں کی برداشت کرتے تھے، آج تمہیں اس کا صلہ یہ جنت ملی ہے۔ تمہارے ساتھ جن کے اعمال کی کمی تھی ان کو بھی لے آؤ، بہنوں کو لے آؤ، بھائیوں کو لے آؤ، چچا کو لے آؤ، تایا کو لے آؤ، ماموں کو لے آؤ، تمام رشتے، نانا نانی، دادا دادی، ماں باپ اس کے ساتھ ہوں گے اس جنت عدن کے اندر۔ یہ وظیفہ مختصر ہے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ آپ جب جمع ہوں فیملی کہیں بھی تو یہ آیت 3 بار پڑھ کے جو ہے دعا کر لیں، اللہ قیامت میں جنت میں یوں جمع کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔